السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم دین کے لیے ہمیں بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی، اور علم دین کا جو نور ہے، صحیح فہم ہے، گہری سمجھ ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کرنے ہوں گے۔ ان چند پروگراموں کے ذریعے ہم ایک شوق بیدار کرتے ہیں، لیکن پورا علم دین حاصل کرنے کے لیے امت کے اہل علم نے قربانیوں کے جو نذرانے پیش کیے ہیں اور مجاہدات نفس پر مبنی جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، کی مثال کسی دوسرے علم و فن کی تاریخ میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ اور اسی موضوع کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں حضرت علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین سے ایک چپٹر کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے یہ چپٹر قائم کیا ہے، یہ باب قائم کیا ہے، فضل فقہاء الاسلام و منزلتہم، فقہاء کرام کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت۔ فقہاء اسلام کے وہ حضرات جن کو فقہ کا علم حاصل تھا، ان کی قدر و منزلت، جن کو گہری سمجھ اور قرآن اور سنت پر مکمل عبور حاصل ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مختلف مسائل کا جو شرعی حل ہے وہ پیش کرنے پر جو قادر ہوتے ہیں، ان کو فقہاء کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک کالر سے ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں نے سوال ایک دفعہ پوچھا تھا آپ سے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا ہے۔ جی کیا پوچھا تھا آپ نے؟ جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ پاکستان میں قومی بچت کے اندر جو پیسے رکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ پروفٹ منتھلی ملتا ہے، کہ آیا وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ کیونکہ میں تو وہ میرے ہیں وہاں پڑے ہوئے، لیکن میں نہیں وہ لے رہی تھی یہی کہ حلال نہیں ہے، لیکن پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے دیے ہیں ان کو، وہ اپنے کاروبار میں یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا پروفٹ تو وہ ہر صورت میں ہی دیتے ہیں، پتہ نہیں انہیں پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ سے نہیں جواب یہ ملنا۔ اچھا ذرا یہ آپ بتائیں گی مجھے کہ اگر کچھ محسوس نہ فرمائے، میں رہنمائی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی راولپنڈی۔ اچھا راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس قسم کے مسائل میں یعنی وقت میں فرق ہوتا ہے، حالات میں فرق ہوتا ہے، اور وہاں کے مقامی جو دارالافتاء ہیں ان کے حضرات کو پورا علم ہوتا ہے، خاص طور سے دارالعلوم کراچی کا جو دارالافتاء ہے، جہاں خود میں نے 9 سال گزارے ہیں۔ دارالعلوم کراچی دنیا اسلام کی ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسی شخصیات اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ تو اس میں جو دارالافتاء ہے، دارالعلوم کراچی کا، کورنگی کا جو دارالافتاء ہے، وہ جدید مسائل پر بہت سب سے زیادہ خدمات سر انجام دینے والا ادارہ ہے۔ تو آپ وہاں پر ضرور آپ ایک خط بھیج دیجیے گا، اور خط بھیجنے کے لیے صرف اتنا لکھنا کافی ہے: دارالافتاء دارالعلوم کراچی، کورنگی، کراچی نمبر 14، یہ لکھنا کافی ہے۔ تو کراچی نمبر 14 لکھیں گے تو وہ دارالعلوم میں خط پہنچ جائے گا۔ دارالافتاء دارالعلوم کراچی، کورنگی، کراچی نمبر 14، تو یہ لکھیں گے تو فوراً خط پہنچ جائے گا، کچھ دنوں میں جواب بھی مل جائے گا۔ یا پھر ویب سائٹ سے آپ دارالافتاء کے ساتھ رابطے کی جو شکل ہے، صورت ہے، وہ اختیار کر لیجیے گا۔ تو یا پھر آپ کا سوال مجھے آپ تفصیل سے بتا دیجیے گا، کیونکہ کبھی کوئی اسکیم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور کبھی کوئی اسکیم شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو وہ
جس ملک میں جو صورت درپیش ہے، جو اسکیم جس وقت چلائی جاتی ہے، تو اس کا مطالعہ پھر وہاں رہتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ کال کر کے اپنا نمبر چھوڑ دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی قومی بچت اسکیم میں جو پیسے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آج کل علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے، تو وہ تازہ فتویٰ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بعض بینکوں کے حوالے سے خود دارالعلوم کراچی نے پہلے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بعد میں پھر اسی دارالعلوم ہی کو اپنا فتویٰ بدلنا پڑا ہے، کیونکہ بینکوں نے اصولوں سے انحراف کیا ہے، شرعی اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ تو اس لیے یہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اور صورتیں اختیار جو کی جاتی ہیں ان میں فرق پڑنے کی وجہ سے حکم میں تبدیلی آتی ہے، کہ پہلے جواز کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں پھر وہ عدم جواز کا یعنی ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کیا گیا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ صورت مسئلہ کی تحقیق کی جائے، تو اس لیے میں نے وہاں کے دارالفتاء کا حوالہ دیا ہے۔ تو امید ہے جواب واضح ہو گیا، پھر بھی اگر آپ نمبر رکھنا چاہیں تو تفصیل سے میں بھی تحقیق کر لوں گا کہ آپ کا سوال کیا ہے اور کیا مجھے معلوم کرنا ہے، میں خود بھی رابطہ کر سکتا ہوں۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اللہ صاحب میں سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو منزل ہم پڑھتے ہیں، جی تو یہ جو منزل ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ جو قرآن پاک کی آیت ہیں، تو اس کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں یہ ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ 3 ہی بار پڑھنی چاہیے، تو آپ یہاں پر ایسے دم کریں۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ میں منزل پڑھوں تو ایک بار پڑھوں، وہ سیم فضائل مل جائے گا 3 پڑھنے کا، یا اگر میں 3 پڑھنا چاہوں منزل والے تو ایسے بھی پڑھ پوری سکتا ہوں؟ منزل کو بہتر یہ ہے کہ انسان 3 مرتبہ پڑھے، تو اس صورت میں جو ہے یہ صورتیں بھی 3 دفعہ پڑھنے کی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو یہاں 3 دفعہ پڑھ کر سنانے کی اچھا کبھی اگر موقع نہیں ہوا، موقع نہیں ملتا اور انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ایسے میں پوری منزل جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ کم از کم صحیح پڑھے تو اس کا بھی ضرور فائدہ سامنے آئے گا۔ اور اصل میں زبانوں کی تاثیر ہماری ختم ہو گئی ہے، ورنہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی تلاوت اگر خشوع خضوع والا کوئی انسان ہو اور حرام اور حلال کی تمیز رکھنے والا اگر کوئی ہو اور فرائض اور واجبات کی بجاوری کرنے والا اگر کوئی ہو اور وہ پڑھے اور اس کی تلاوت میں بھی اثر ہو، نور ہو، اور پھر پڑھنا بھی صحیح ہو، تلفظ بھی صحیح ہو، قرأت اور تجوید کے مطابق ہو، تو پھر ضرور ان آیتوں کا اثر ہو کر رہے گا۔ وہ تو اثر ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اثر ہوتا ہے، تو اس میں ذرا اپنے اندر بھی تاثیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی منزل کو 3 مرتبہ پڑھے، اور اگر منزل 1 مرتبہ پڑھ لی اور دم کر دیا اور پھر اس کے بعد آیت 4 قل اگر دوسری دفعہ 4 قل تیسری دفعہ اگر پڑھ لیں تو یہ بھی ایک اہم اچھی صورت ہے، تو آپ کی اس اپنے قول پر بھی عمل ہو جائے گا۔ وہ بھی حدیث میں ہے، یعنی بعض حدیثوں میں رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا الگ سے ذکر آیا ہے، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کا ذکر جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ لیکن یہ منزل جو ہے صرف رات کو پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ کوئی بھی آسیب کے اثرات اگر کسی کے اندر ہو یا جادو ٹونا کا اثر ہو، تو جادو کا اثر بھی ہو، آسیب کے اثرات ہوں، تو دونوں کے لیے، یا مختلف قسم کی بیماریاں اگر ہوں تو ان بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے منزل کی تلاوت اور تلاوت کر کے دم کرنا، مریض پر دم کرنا یا پانی پر دم کرنا اور اس کو پینا، یہ تجربے سے اس کا مفید ہونا الحمدللہ ثابت شدہ ایک امر ہے، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوا ہے، خاص طور سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی جو خواتین ہیں وہ دوسرے خواتین کو یہ بتایا کرتی تھیں۔ تو یہ اصل میں ایسی آیات کو کسی اللہ کے بندے نے جمع کیا ہے کہ جس میں جو آیتیں خاص طور سے جادو ٹونے کے لیے بھی، آسیب کے اثرات کے لیے بھی، ان میں سے بعض
آیتیں ایسی ہیں کہ ان پر حدیث بھی وارد ہوئی ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ تجربے سے ان کا مفید ہونا ثابت ہوا ہے، اور جن کی ان آیتوں کا مطلب اور مفہوم بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ آسیب کے برے اثرات اور جادو ٹونے کے جو اثرات، نظر بد کے جو اثرات ہیں، ان کے لیے ان آیتوں کا پڑھنا مفید ضرور ثابت ہوگا۔ جیسا کہ بعض مجموع الزوائد میں آج بھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، تو اس میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بارے میں ایک جن کا اثر ایک آدمی پر ہو گیا، بے ہوش تھا وہ انسان، اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کون سی آیتیں پڑھی، اور وہ اچھا ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ آیتیں میں نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر پورا ایمان کسی کے پاس ہو اور مکمل یقین کی دولت سے کوئی سرشار ہو، تو دولت ایمان اور دولت یقین سے سرشار کوئی انسان کامل یقین کے ساتھ اگر ان آیتوں کو پڑھ لے تو شاید پہاڑ بھی ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، ان آیتوں میں اتنا اثر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بندوق کی جو گولی ہے، میں سمجھانے کے لیے کبھی کہا کرتا ہوں کہ بندوق کی ایک گولی ہے، اس کو اٹھا کر آپ ویسے ہی پھینکیں، ایسے ہی آپ پھینک دیں، تو اس گولی کا کوئی اثر رونما نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی دیوار بھی نہیں ٹوٹے گی، اور کسی جگہ وہ گولی جو ہے وہ تہلکہ نہیں مچائے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن وہی گولی اگر بندوق کے اندر سے نکل کر آئے تو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے، موت کے گھاٹ انسان کو اتار دے، دیوار توڑ دے، آگ روشن کر دے، تباہی مچا دے، نقصان پھیلا دے۔ تو یہی گولی بندوق کے اندر سے ہو کر آئے تو اس کا بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن بندوق کے اندر سے اگر نہ آئے، ویسے ہی اگر کوئی پھینک دے اور بندوق کے اندر سے نہ نکلے، یا کسی اور چیز کے اندر سے ویسے ہی آپ نکال دیں، دھکا لگا دیں، تو اس گولی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو معانی ہیں، جو خواص ہیں، ان الفاظ میں جو تاثیر ہے، وہ تاثیر کیوں رونما نہیں ہوتی، کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کہ ہماری زبانوں میں وہ برکت نہیں رہی، گناہوں میں ہم آلودہ ہیں، اور حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت گزاری اور فرما برداری کے بارے میں ایک اہم بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں میں شریعت کی پاسداری ہو، معاملات، لین دین، حلال اور حرام، روزگار، اور اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، ذاتی زندگی، عبادات، معاملات، معاشرتی زندگی، سب میں، اخلاقیات میں انسان کو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا اہتمام ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض لوگ جو ہے عبادات وغیرہ میں کافی مشغول ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اور دین کی بنیادیں ہیں اور مقصد وحید زندگی ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بڑا ہی نقص ہوتا ہے۔ رو رو کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اخلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو حسین تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔
زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اپنے طرز عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ ایذاء مسلم حرام ہے۔ تو کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، دوسروں کے دل توڑے جا رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ فقدان اس بات کا ہے کہ انسان کا رویہ اچھا نہیں رہا، اخلاقی قدریں خراب ہو گئی، پامال ہو گئی۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کا مرض ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ جو حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، بڑائی کا احساس ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، تو کیا یہ دین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ان خلاف ورزیوں کے بعد ہماری زبان کی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے؟ نمازوں کی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے؟ معاملات، معاشرت، سوشل لائف، اخلاق، ان میں دین کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی پاسداری، ان تعلیمات کا خیال رکھنے کی طرف توجہ کم لوگوں میں ہے، کم لوگوں میں ہے۔ اچھا، یہاں خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کا دل ڈرتا نہیں ہے، نماز چھوڑتے ہوئے بہت دل میں خیال ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کا احساس اور زیادہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سجدے سے انکار کر رہے ہیں لوگ، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق سے نوازے، اللہم آمین۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز اور تساہل پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غفلت عام ہے نمازوں کے سلسلے میں، تو اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائے، اصلاح کی توفیق سے نوازے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ سب کو نمازوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے، عبادات بجا لانے کی ضرورت ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن عبادات میں کافی اہتمام بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اسی وقت زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں، غیبت کا دھڑلے سے ارتکاب کیا جا رہا ہے، ایذا رسانی کے اژدہے پل رہے ہیں، حرام خوری ہو رہی ہے، اور خیانت کا ارتکاب ہو رہا ہے، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تو یہ بے شمار گناہ ہے، تکبر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کینہ اور عداوت دل میں موجود ہے، تو اس وجہ سے اثرات نہیں رہے۔ پورے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں، حرام سے، ہر قسم کے حرام سے بچنے کے نتیجے میں، گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں، جو تاثیر زبان میں پیدا ہوتی ہے، جو روحانیت زبان میں پیدا ہوتی ہے، جو نور زبان میں پیدا ہوتا ہے، وہ حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کے اثرات سامنے نہیں آ رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قافلہ لے کر گزر رہے تھے، راستے میں بستی آئی، لوگوں نے کھانے پینے کا انتظام کر کے دیا، ان کے پاس کھانا وغیرہ نہیں تھا، دودھ وغیرہ پیش کیا وغیرہ، وہاں سے لائے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی، ہمارے مرد سارے چلے گئے ہیں، تو ایک نے سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ غالباً یا دوسرے کسی صحابی کا ذکر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، وہ سانپ کا ڈسا ہوا جو مردہ نظر آ رہا تھا، اور لوگوں کو اس بات کا شبہ تھا کہ جان نکل چکی ہے اور اب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو زندگی مل گئی۔ اور ماضی قریب میں، ہم جب چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، خود ہندوستان میں ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر تلاوت کی اور دم کیا، فوراً وہ سانپ کا ڈسا ہوا کفن میں لپیٹ کر وہ جنازے کے لیے مسجد میں لائے، تو ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے
حضور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ نہیں، سانپ کا ڈسا ہوا شاید ابھی مرا نہیں ہے، اگرچہ مردہ نظر آ رہا ہے، بہت ہی اندر کسی جگہ پر زندگی کی رمق شاید ابھی تک باقی ہو. تو سورہ فاتحہ پڑھ کر جب دم کیا تو ماشاءاللہ وہ دیکھنے لگ گیا اور زندگی کے آثار بالکل نمایاں ہو گئے، زندہ واپس کیا اپنے گھر. تو اندازہ لگائیے کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ان کی زبان کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، ان کی قرآن کریم کی تاثیر پوری طرح ظاہر ہوتی ہے. تو گویا بندوق کے اندر سے وہ گولی نکل رہی ہوتی ہے اور تو پھر گولی کا اثر سامنے آتا ہے. خیر، میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا کہ فقہاء اسلام نے، علماء کرام نے، قرآن اور سنت کے ماہرین نے، علم دین کے حاملین نے ہر دور میں جو قربانیاں دی ہیں، ان میں فقہاء اسلام کی قربانیاں سب سے نمایاں ہیں. تو حضرت علامہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فقہاء اسلام جن کے اقوال اور جن کی گفتگو اور جن کی باتیں، جن کے اوپینینز کا جو ارد گرد جو ہے وہ سارے فتوے گھومتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ علامہ ابن القیم فرما رہے ہیں فتویٰ جو دیا جاتا ہے یہ فقہاء اسلام کے کلام، فقہاء اسلام کے رائیں، فقہاء اسلام کی آراء کے ارد گرد فتویٰ گھومتا ہے. کیا مطلب؟ فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ ان کے اقوال کی بنیاد پر، ان کی رائے کی بنیاد پر، ان کے استنباط کی بنیاد پر، ان کے اجتہاد کی بنیاد پر، اجتہاد پر مبنی جو ان کے اقوال ہیں، ان اقوال کی بنیاد پر سارا فتویٰ دیا جاتا ہے. علامہ ابن القیم جیسی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ کہتے کہتے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور سنت کے پیروکار ہیں، ان فقہاء کرام کی باتوں کا کیا اعتبار؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی کہا ہے کہ ان مجتہدین کی باتوں پر اعتبار کرو، ہم تو فقہاء کرام کی باتوں اپنے قرآن اور سنت کے ڈائریکٹ جو ہے وہ پیروی کی جائے. کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسانوں کے اقوال پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو قرآن اور سنت کا ذکر اس مقام پر علامہ ابن القیم نہیں کر رہے، جو حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں، اور ان کا حوالہ کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہیں. لیکن علامہ ابن القیم، امام ابن القیم جیسی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے کہ وَمَنْ دَارَتِ الْفُتْيَا عَلَىٰ أَقْوَالِهِمْ بَيْنَ الْأَنَامِ، اور جنہوں نے احکام کے استنباط اور حلال اور حرام کے قواعد اخذ کرنے میں جنہوں نے خصوصی اہتمام کیا ہے، اور جن کی قدر و منزلت زمین پر ایسی ہے جس طرح آسمان میں ستاروں کی منزلت ہے، مقام ہے، جس طرح ستاروں کے ذریعے راستے مہیا ہوتے ہیں، راہیں سجھائی دیتی ہیں اور منزل کا پتہ چلتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کی پیروی کے ذریعے لوگ صحیح منزل تک پہنچ پاتے ہیں. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے اور بات آگے جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.